اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداریہ ہے نرالا رنگ میں اپنے سمائے قادیاں، ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 6 جنوری 2024۔ اتوار 31 دسمبر 2023 کے روز امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی الودود بنصرہ العزیز نے مواصلاتی رابطوں کے ذریعے ایوان مسرور اسلام آباد ٹلفورڈ سے براہ راست جلسہ سالانہ قادیان میں شمولیت فرمائی اور بصیرت افروز اختتامی خطاب فرمایا۔ مسیح دوران کی مبارک بستی 1891 یعنی جلسہ سالانہ کے آغاز سے ہی اس سفر کی گواہ ہے، جب 27 دسمبر 1891 کو 75 افراد کی موجودگی میں امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیر سرپرستی پہلے جلسے کا انعقاد فرمایا۔ آج بھی اس بستی کی فضاؤں کی کسی ڈائمنشن میں مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کی پرشوکت آواز میں حضرت اقدس کا تصنیف فرمودہ مضمون آسمانی فیصلہ محفوظ ہوگا۔ اس بستی نے اگلے سال جلسے کی حاضری کو بڑھ کر 500 ہوتے دیکھا اور پھر اس سے ہی اگلے سال جلسے کو ملتوی ہوتا دیکھ کر یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ جلسے کے انعقاد کے مقاصد پورے نہ ہوں تو محض اجتماع کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس پیاری بستی کی آنکھ جلسہ سالانہ کی ترقیات کو سال بہ سال دیکھتی دیکھتی حضرت اقدس کی حیات مبارکہ کے آخری جلسہ سالانہ پر آ کر مسجد اقصی میں ایک لمحہ کے لیے ٹھہر گئی ہوگی کہ اس جلسہ میں حاضری ریکارڈ تھی 3000۔ اس بستی کے والی، اس کے بادشاہ مہمانوں کی اس قدر تعداد دیکھ کر بے حد خوش نظر آتے تھے، چنانچہ ایک روز اپنے مہمانوں سمیت قادیان کے بڑے بازار سے گزر کر قصبہ کے باہر سیر کو تشریف لے گئے تاکہ اس بازار کے باشندے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حضور کا الہام یاتی کا من کل فج عمیق و یاتون من کل فج عمیق آج کس شان سے پورا ہو رہا ہے۔ روایت حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب الفضل 22 جنوری 1960۔ قادیان اپنی تاریخ کے سب سے قیمتی وجود، اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی علیہ افضل الصلوات کی جدائی کے صدمہ سے گزرنے کے بعد خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کے رنگ میں خدا تعالیٰ کے فضلوں کے تسلسل کو اس پیارے کی جماعت پر اترتا دیکھتی ہوگی۔ اس نے جان لیا ہوگا کہ الہی سلسلوں میں ہر وہ کام جس کی بنیاد یا جس کی تخم ریزی نبی کے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، خلافت اس کے بعد ان کاموں کو آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 353۔ قادیان نے جلسہ سالانہ کو بھی نبوت سے خلافت کے دور میں داخل ہوتے اور اس چھوٹے سے بیج کو پھلتے پھولتے دیکھا ہوگا۔ دور خلافت اولیٰ کے 6 جلسہ ہائے سالانہ اس نے مشاہدہ کیے ہوں گے، جن میں حاضری 2500 سے 3000 کے درمیان رہی۔ دارالامان نے احمدیوں کے اخلاص اور ان کے اندر قربانی کی روح کو ایسے بھی جانچا ہوگا کہ خلافت اولیٰ کے پہلے جلسے پر قحط سالی اور بخار کی عالمگیر وبا پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود جلسے پر رونق دیدنی تھی۔ جاڑوں میں منعقد ہونے والے جلسے کے دوران خلیفۃ المسیح اور جید علماء کرام کے خطبات شاملین کے ایمان کو تازہ کرتے اور روح کو گرما دیتے ہوں گے تو گویا اس بستی کا درجہ حرارت بھی گونا بڑھ جاتا ہوگا۔ اس پیاری بستی نے
جلسہ سالانہ کی ترقی کا مشاہدہ ایسے بھی کیا ہوگا کہ حاضرین کی تعداد کی رعایت کے پیش نظر مقام جلسہ مسجد اقصی سے مسجد نور کے صحن اور پھر وہاں سے تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے میدان میں منتقل کر دیا گیا، اور پھر یوں بھی کہ پہل حاضری اتنی ہی ہوتی تھی کہ مقررین کی آواز بغیر کسی مشکل کے حاضرین تک پہنچ جاتی تھی۔ لیکن 1910 کے جلسہ سالانہ پر پہلی مرتبہ احباب کی کثرت تعداد کی وجہ سے 4 افراد نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی آواز سامعین تک پہنچائی۔ اس کے بعد لاؤڈ سپیکر کے استعمال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مارچ 1914 میں جب اس بستی کی مٹی نے ہزاروں سوگوار عشاق کی سسکیوں اور دعاؤں میں خلافت احمدیہ کے پہلے مظہر کو اپنے دامن میں سمویا ہوگا تو نور اللہ، ذکی غلام، فضل عمر، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بطور خلیفۃ المسیح ثانی مسکراتے چہر سے خوش آمدید کہا ہوگا۔ یقیناً قادیان کی بستی آج بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ اس صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت و جود کے بابرکت دور خلافت میں جماعت احمدیہ نے ہر میدان میں خوب ترقی کی۔ دسمبر کے مہینے میں جب احباب روحانی اور علمی برکات کو سمیٹنے کے لیے جوش و خروش کے ساتھ جوک در جوک مرکز احمدیت پہنچتے ہوں گے تو قادیان کی رونقوں کی کیا بات ہوتی ہوگی۔ کہاں اس دور کے پہلے جلسے میں 4000 عشاق کے پہنچنے پر انتظامیہ خوشیاں مناتی ہوگی، اور کہاں جوبلی جلسہ پر حاضری 40,000 کو پہنچ گئی ہوگی، اور ابھی کئی پر شکست ایسے بھی ہوں گے جو یہ خواہش رکھتے ہوئے بھی نہ پہنچ پائے ہوں گے۔ قادیان نے وہ وقت بھی دیکھا ہوگا جب انتظامیہ زیادہ حاضری سے اس لیے گھبراتی ہوگی کہ ان تک آواز پہنچانا کیسے ممکن ہوگا، اور پھر وہ وقت بھی آیا ہوگا جب 1936 کے جلسے میں ایک جدید آلے لاؤڈ سپیکر کے استعمال نے ان کی پریشانیوں کو رفع کر دیا ہوگا۔ جب 1939 میں سخت ذہین و فہیم اور دل کے حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے گئے کلمت اللہ کی خلافت پر 25 سال پورے ہونے پر جبلی جلسہ سالانہ کا انعقاد ہوا ہوگا تو قادیان بھی اس جلسے کی آب و تاب دیکھ کر حیران ہوتی ہوگی۔ دارالامان خدا کے حضور یہ سوچ کر سجدہ ریز ہو گیا ہوگا کہ کہاں چند دہائیاں پہلے ایک درویش کے ہمراہ معدود چند احباب نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، اور کہاں 40,000 افراد اپنی اپنی جماعتوں کے افراد کے ساتھ کوئی 150 جھنڈے اٹھائے، اشعار پڑھتے اور خدا تعالیٰ کے حمد کے گیت گاتے اسی درویش کے موعود بیٹے سے فیض حاصل کرنے جلسہ گاہ پہنچے۔ اسی جلسہ کے دوران قادیان کی فضاؤں نے لوائے احمدیت، لوائے خدام احمدیت اور لوائے لجنہ اماء اللہ کو لہراتا محسوس کیا ہوگا۔ اور پھر وہ وقت جب تقسیم ہند کے وقت مسیح کی اس محبوب بستی کے روح رواں، اس کے بادشاہ، اس کے باسیوں، خدمتگاروں اور عقیدت مندوں سب ہی کو یہاں سے کوچ کرنا پڑا ہوگا۔ اس وقت مٹھی بھر جانباز درویشوں نے اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے اپنے آقا کے ایما پر اپنی زندگیاں وقف کر دی ہوں گی۔ اس موقع پر جو دسمبر آیا ہوگا تو گویا جلسے کو ایک مرتبہ پھر نقطۂ آغاز سے شروع کرنے کا اندیہ ہوگا۔ پہلے جلسہ سالانہ کی طرح دور درویشی کا پہلا جلسہ بھی مسجد اقصی میں ہو رہا ہوگا۔ ملکی حالات کی وجہ سے احمدی بیرون قادیان سے پہلے کی طرح جلسے پر نہیں پہنچ سکتے ہوں گے۔ صورتحال کچھ یوں ہوگی کہ قادیان کی بستی بھی موجود ہوگی، اس کی مساجد بھی موجود ہوں گی، اس کا لنگر خانہ بھی موجود ہوگا، لیکن ہائے افسوس رونق بستان احمد دل ربائے قادیاں موجود نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھیں اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے ترستی ہوں گی مگر پاتی نہیں ہوں گی۔ اس بستی نے پھر حضرت مولوی عبد الرحمن جٹ صاحب رضی اللہ عنہ کی آواز میں حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کا ولولہ انگیز پیغام اپنی فضاؤں میں محفوظ کر لیا ہوگا، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ حالات عارضی ہیں
اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں پورا یقین ہے کہ قادیان احمدیہ جماعت کا مقدس مقام اور خدائے وحدہ لا شریک کا قائم کردہ مرکز ہے۔ ضرور پھر اس کی گلیوں میں دنیا بھر کے احمدی خدا کی حمد کے ترانے گاتے پھریں گے۔ میں آسمان پر خدا تعالیٰ کی انگلی کو احمدیت کی فتح کی خوشخبری لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جو فیصلہ آسمان پر ہو زمین اسے رد نہیں کر سکتی، اور خدا کے حکم کو انسان بدل نہیں سکتا۔ پس تسلی پاؤ اور خوش ہو جاؤ، اور دعاؤں اور روزوں اور انکساری پر زور دو، اور بنی نو انسان کی ہمدردی اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اپنی آنکھیں نیچی رکھو لیکن اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کرو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تاریخ احمدیت جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 439 تا 441۔ چنانچہ اس بستی نے اپنے محبوب کی راہ تکتے 45 سال جب دشت فراق میں گزارے ہوں گے تو دلہن کی طرح سجنے والی یہ بستی خاموشیوں اور سناٹوں میں کھوسی گئی ہوگی۔ ایک اللہ والے کی بعثت سے پہلے بھی یہ گمنام ہی تھی۔ قریب تھا کہ پھر سے گمنامی کی اتھاہ گہرائیوں میں کھو کر احمدیوں کی عظمت رفتہ کی یاد بن کر رہ جائے، لیکن خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت کی دور اندیشی اور پرحکمت اور زیرک رہنمائی اور قیادت اور اصحاب بدر کی سنت پر عمل کرنے والے درویشان احمدیت کی قربانیوں کے صدقے اللہ نے اسے معجزانہ طور پر محفوظ رکھا ہوگا۔ پھر 45 سال بعد جب اس کے راجہ خلیفۃ المسیح حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ کے مبارک قدم اسی بستی پر پڑے ہوں گے تو یہ شکر کے سجدے بجا لاتی، فرتے جذبات سے جھومتی تھکتی نہ ہوگی۔ اور 2005 میں جب قادیان دارالامان نے ایک دولہے کو خوش آمدید کہا ہوگا تو اس کی وجاہت اور رعب اور نورانی سراپے کو دیکھ کر زبان حال سے بے اختیار پکار اٹھی ہوگی، وہ بادشاہ آیا۔ قصہ مختصر یہ کہ مسیح الزمان کی پیاری اور مقدس بستی قادیان کی رونقیں خلافت کی بدولت تھیں۔ خلافت کی برکت سے اس کا تشخص قائم رہا اور خلافت ہی کی وجہ سے بحال ہونے لگا۔ جب سے خلافت احمدیہ کے مبارک قدم قادیان میں دوبارہ پڑے ہیں، اس مبارک بستی نے ترقیات کی نئی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ اس کی رونقیں پھر سے بحال ہونے لگی ہیں، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ کو پورا ہوتا دیکھ کر ہم تہی دستوں کے دل ایمان اور یقین کے نور سے پر ہوئے جاتے ہیں کہ یہ حالات عارضی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں پورا یقین ہے کہ قادیان احمدیہ جماعت کا مقدس مقام اور خدائے وحدہ لا شریک کا قائم کردہ مرکز ہے۔ ضرور پھر اس کی گلیوں میں دنیا بھر کے احمدی خدا کی حمد کے ترانے گاتے پھریں گے۔ میں آسمان پر خدا تعالیٰ کی انگلی کو احمدیت کی فتح کی خوشخبری لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جو فیصلہ آسمان پر ہو زمین اسے رد نہیں کر سکتی، اور خدا کے حکم کو انسان بدل نہیں سکتا۔ قارئین، قادیان اور اس میں مقامات مقدسہ کا محفوظ رہنا اور اس میں جلسے کی رونقوں کا بحال ہونا احمدیت اور خلافت کی سچائی اور حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی وارث ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے۔ دافع البلا روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231۔ اللہ کرے کہ قادیان کی رونقیں قائم رہیں جو ہر آنے والے روز زیادہ سے زیادہ دلوں کی ہدایت و تسکین کا باعث ہوں۔ آمین۔